السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 27 دسمبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں مفتی شمائل ندوی صاحب کی بھی ایک بڑی اہم رپورٹ ہے، اس کو بھی سن کر ضرور جائے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا، حرمین شریفین عبادت کے لیے قائم کیے گئے ہیں اور خودکشی کی کوشش کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ میں مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ وہ مساجد کے مقام و مرتبے کا احترام کریں اور ان کے آداب کا مکمل خیال رکھیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور دینیا کے صدر عالی جناب شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد حرام میں زخمی ہونے والے سیکورٹی اہلکار کی عیادت کی اور اس کی صحت و خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مسجد حرام کے امن و امان اور زائرین کی حفاظت کے لیے اس اہلکار کی بہادری اور بے روز قربانی کو سراہا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے اہلکار کی جرأت مندانہ اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے انسانیت، پیشہ ورانہ مہارت اور غیر معمولی تحمل کے ساتھ صورتحال کو قابو میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی اہلکار کا طرز عمل ذمہ داری، دانائی اور نازک حالات میں بہترین حکمت عملی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے واقعات مملکت کے سیکورٹی اہلکاروں کی انتھک محنت، مستعدی اور خلوص کی عکاسی کرتے ہیں، جن کی بدولت حجاج اور عبادت گزار مکمل امن اور اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے زخمی اہلکار کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور ان تمام سیکورٹی اہلکاروں کے لیے گہرے قدردانی کے جذبات کا اظہار کیا جو حرمین شریفین اور ان کے زائرین کے تحفظ کے لیے اولین حصار بنے ہوئے ہیں۔ مسجد حرام کی چھت سے ایک شخص نے چھلانگ لگائی۔ مسجد حرام کی اسپیشل فورس نے مقدس حرم کی بلند منزل سے کودنے کی کوشش کرنے والے شخص کو بچانے کی خاطر فوری سرگرمی دکھائی۔ اسپیشل فورس مسجد حرام نے ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ حرم کی بلند منزل سے فرش پر چھلانگ لگانے والے شخص کو زمین پر گرنے سے بچانے کی کوشش میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ ہینڈ آؤٹ کے مطابق دونوں افراد کو ضروری طبی امداد کے لیے میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کے معاملے کو مروجہ ضابطے قاعدے کے تحت ہینڈل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ 23 ملین مسلمانوں نے مسجد نبوی میں عبادات کا اہتمام کیا۔ جمادی الثانی میں 23 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے مسجد نبوی میں حاضری دی اور عبادات کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس جامع نظام کے ذریعے سامنے آئے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر لوگوں کے آمد و رفت اور عبادت کے معاملات کو منظم کرتا ہے اور سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار جنرل اتھارٹی برائے حرمین شریفین نے باضابطہ طور پر جاری کیے ہیں۔ اس دوران مسلمانوں کی مسجد نبوی آمد کے موقع پر ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے پورا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ انہیں کوئی بھی دقت کسی بھی مرحلے پر پیش نہ آئے اور وہ آسانی کے ساتھ عبادات کا اہتمام کر سکے۔ جنرل اتھارٹی کے مطابق ہماری یہ مسلسل کوشش ہے کہ مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں آنے والوں کے لیے خدمات کو مزید بہتر کرتے ہوئے ان خدمات میں اضافہ کرے۔ میدان عرفات میں جبل الرحمہ عمرہ زائرین کی توجہ کا مرکز۔ میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کے بعد علاقہ اہل مکہ مکرمہ اور دنیا بھر سے آنے والے عمرہ زائرین کی توجہ کا خاص مرکز بنا ہوا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق میدان عرفات میں واقع جبل الرحمہ ایام حج میں عالم اسلام کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں قیام کرنا حج کا رکن اعظم ہے اور جہاں یہ عظیم الشان پہاڑ موجود ہے جو دینی و تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ شہری انتظامیہ نے میدان عرفات میں بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں جن میں شاہراہوں اور فٹ پاتھوں کے تزئین و آرائش اور واٹر کولرز کی تنصیب کے علاوہ موسم گرما میں حجاج و زائرین کی راحت کے لیے فوارے والے پنکھوں کی تنصیب وغیرہ شامل ہے۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور زائرین کی گاڑیوں کے لیے مناسب پارکنگ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے تاکہ مختلف ملکوں سے آنے والے زائرین کے قافلوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ علاقائی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے 10,000 مربع میٹر پر شجرکاری کی گئی ہے جس سے نہ صرف علاقہ خوبصورت ہوا بلکہ آب و ہوا بھی بہتر ہوئی ہے۔ جدہ میں حج کے تاریخی راستوں کی بحالی، زائرین کا یادگار سفر۔ سعودی وزارت ثقافت سفر حج سے جڑے ہوئے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہیشٹیگ جدہ حج کے تاریخی روٹس کے آغاز کا پہلے مرحلے میں لوگوں کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ اس انیشیٹیو کا مقصد زائرین کے ثقافتی اور سیاحتی تجربے کو بہتر بنانا اور صدیوں سے مکہ جانے کے لیے ہیشٹیگ جدہ کے گیٹ وے ہونے کے کردار کو نمایاں کرنا ہے۔ یہ روٹ ایک مربوط ثقافتی اور سیاحتی تجربے کا آئینہ دار ہے جو زائرین کو اس مقام کی تہذیبی اور انسانی قدروں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ روٹ ان تاریخی اسٹیشنوں پر روشنی ڈالتا ہے جہاں سے گزر کر زائرین ہیشٹیگ جدہ پہنچا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کی جڑیں تاریخی اعتبار سے گہری ہے اور حج کے سفر میں اس جگہ کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل ہے۔
ہسٹورک جدہ کے راستے میں آثار قدیمہ کی کئی سائٹس بھی ہیں اور بہت سی اہم مساجد بھی ہیں۔ ان میں الشونا کے آثار قدیمہ کی سائٹ عثمان بن عفان مسجد، مسجد عمار، بیت نور ولی، بیت نصیف، سوق العروہ اور مغربی مسجد شامل ہے۔ ان اہم سنگاہی میل سے گزرنے کے بعد زائرین باب مکہ پہنچتے ہیں اور حج کے اس سفر کی یاد مناتے ہیں جس کے راستوں پر چلتے ہوئے زائرین ماضی میں یہاں آیا کرتے تھے اور مشاعر مقدسہ تک جایا کرتے تھے۔ یہ راستہ ثقافتی سیاحت کے ان راستوں میں سے ایک ہے جن کا مقصد ایک تاریخی یاد کو بحال کرنا ہے اور ثقافتی سیاحت کے نقشوں پر ہسٹورک جدہ کی موجودگی کو تقویت دینا ہے۔ یہ انسٹیٹیو سعودی ورژن 2013 کے ان مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے جن کے تحت یہاں آنے والوں کے سفر کے تجربات کو ناقابل فراموش بنانا ہے، ساتھ ساتھ وزارت ثقافت کے تاریخی سائٹس کو محفوظ کرنے کی کوششوں کو بہتر بنانا اور انہیں دور حاضر کی روح کے مطابق لوگوں کے سامنے لانا بھی اسی انسٹیٹیو کا حصہ ہے۔ وہیں دوسری جانب مفتی شمائل نے کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی۔ دوستو، خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ سوشل میڈیا صارفین برہم، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، مفتی شمائل نے کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی۔ ترکیہ سے تعلق رکھنے والے ایک نشریاتی ادارے نے مفتی شمائل ندوی کی کسی پرانی ویڈیو کے وائرل ہونے کی خبر دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مفتی شمائل ندوی نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی یا بکواس کی ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سخت رد عمل دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نشریاتی ادارے ترکیہ اردو نے مفتی شمائل ندوی کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتا، پاکستان میں اسلامی نظام اور اسلامی قوانین نہیں ہیں۔ جاوید اختر کے ساتھ مباحثے سے شہرت حاصل کرنے والے مفتی شمائل ندوی کی پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی۔ ترک نشریاتی ادارے کے اس پوسٹ پر پاکستان سے تعلق رکھنے والے اکثر صارفین نے پوسٹ کے ذریعے دیے جانے والے پیغام کے خلاف رد عمل دیتے ہوئے آئینہ دکھایا ہے۔ ملک عارف خان نامی صارف نے لکھا ہے کہ یہ ہرزہ سرائی نہیں بلکہ 100% حقیقت ہے۔ پاکستان برائے نام مسلمان ملک ہے کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، لیکن 78 سال میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو سکا۔ گلزیب عباسی کشمیری نامی صارف متعلقہ ویڈیو کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس مفتی شمائل سے ایک سوال کیا گیا کہ اسلام میں سود کو حرام کیا ہے تو پاکستان میں سودی نظام کیوں ہے؟ اس کے جواب میں اس مفتی شمائل نے کہا کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں، کیونکہ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جس میں 100% اسلام لاگو ہو اور اسلامی قانون ہو، اور اسلام کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ اسلام کے لیے احکام خداوندی قرآن و سنت ہماری رہنمائی ہے۔ اور 100% درست بات ہے کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں بلکہ مسلم ملک کہلاتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ باقی قانون دستور سب چیزیں دیکھ لو، کس جگہ آپ کو اسلام نظر آتا ہے؟ اگر اذان، نماز، روزے سے ملک اسلامی بنتا ہو تو پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، وہ بھی اسلامی ملک ہی کہلائے گا۔ ایم خورشید نامی صارف لکھتا ہے کہ ایک بھارتی اگر پاکستان کے وجود کو مان رہا ہے تو یہ کافی نہیں، ہمارے یہاں کہاں ہے اسلام؟ کوئی ہمیں اسلامی ملک مانے۔ دین کی نظر میں جب ہم اسلامی ہے ہی نہیں تو کوئی پلے سے ہمیں اسلامی ملک نہیں قرار دے سکتا۔ اسلام عباسی لکھتے ہیں یہ ندوی صاحب درست فرما رہے ہیں، ملک نام کا اسلامی ہے اور ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، سوائے کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے عدالتی نظام، پولیس کا نظام، بینکوں کا نظام، مارکیٹ کا نظام، اسلامی معاشرتی قوانین، کچھ بھی تو اسلام نہیں ہے۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل والی بات ہے۔ حافظ عبد المطلب نامی صارف لکھتا ہے بھائی جان آپ ایسا کریں، میرا ایک مشورہ مانے، جو انہوں نے یعنی مفتی شمائل نے بات کہی ہے اس بات کے متعلق آپ پاکستانی عوام کا سروے کرائے کہ پاکستانی عوام اس بات سے کتنے لوگ متفق ہیں اور کتنے لوگ اس بات کے مخالف ہیں۔ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی عوام کے اس ٹائم نظریات کیا ہیں، پاکستانی عوام کے ذہن کیا اس ٹائم بنے ہوئے ہیں۔ مجاہد خان لکھتے ہیں ٹھیک تو کہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صرف نام اسلامی ہے، کون سا گناہ، کون سی ناانصافی، کون سا ایسا کام ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ ذیشان نامی صارف لکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اسلامی نظام میں تو نہ سود کی اجازت دیتا ہے نہ استثناء کی، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، نہ ہی عورت کی حکمرانی ہے، نہ ہی بے انصافی ہے اور نہ ہی عوام کے ووٹ چوری کرنے کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ظہیر چترالی لکھتے ہیں جب پاکستان کے جج کہتے ہیں کہ ہم اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند نہیں تو اب رہ کیا گیا ہے بھائی۔ راؤ سہیل نامی صارف لکھتا ہے پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، مگر افسوس
افسوس حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ جمہوریت نے پاکستان سے اسلام کی اساس نکال کر یورپی کٹ پتلیاں حکمراں بٹھا کر اب اسے اسلامی ریاست کہنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا، لیکن کسی حد تک عوامی سطح پر اسلامی نفاذ کا زور ضرور لگایا جا رہا ہے، جس کے آگے ہمیشہ امریکی و اسرائیلی نواز کٹ پتلی حکومت رکاوٹ بنتی آ رہی ہے۔ باسط چودھری نامی صارف لکھتا ہے، کوئی ہرزہ سرائی نہیں بلکہ سچ ہے، یعنی پاکستان میں 98% اسلام کو ماننے والے ہیں مگر مسلمان شاید 2% ہوں گے۔ کمپنی کا بس چلے تو اس کو بھی عرش شریف کی طرح قتل کروا دے، کڑوا ہے مگر سچ ہے۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔